مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیوی ان حوروں کی سردار ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائیے کہ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی خاتون کو جنت کی حوروں پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حور اس عورت کو کہتے ہیں جو جوان ہو، حسین و جمیل ہو، گورے رنگ کی ہو، سیاہ آنکھوں والی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے لعاب دان کی شیرین سے سمندر میٹھا ہو جائے گا۔ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان برآمد کر دے تو اس کے حسن کی وجہ سے دنیا دیوانی ہو جائے گی، اور اگر حور اپنا دوپٹہ نکال دے تو سورج اس کے سامنے ایسا معلوم ہوگا جیسے سورج کے سامنے ایک بے نور چراغ، اور اگر حور اپنا چہرہ نمودار کر دے تو اس کے حسن سے زمین و آسمان کے درمیان ساری فضا چمک جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دوست کے لیے ایک ایسی بیوی ہے جس کو آدم حوا نے نہیں جنا بلکہ اس کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حورین کے متعلق سوال کیا گیا، ان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا 3 چیزوں سے پیدا کی گئی ہیں، ان کا نچلا حصہ مشک کا ہے، اور درمیانہ حصہ عنبر کا ہے، اور اوپر کا حصہ کافور کا ہے، ان کے بال اور ابرو سیاہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور حدیث روایت نقل کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اور کہا کہ مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ نے حورین کو کس چیز سے تخلیق فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہے محمد، اللہ تعالیٰ ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتے ہیں، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کرتے ہیں، اس پر باقی بدن کی تعمیر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حورین کو پاؤں کی انگلیوں سے اس کے گھٹنے تک زعفران سے بنایا ہے، اور ان کے گھٹنوں سے ان کے سینے تک کستوری کی خوشبو سے بنایا، اور ان کے سینے سے گردن تک شعلے کی طرح چمکنے والی عنبر سے بنایا، اور ان کی گردن سے سر تک سفید کافور سے تخلیق کیا ہے۔ اس کے اوپر گل لالہ کے 70,000 پوشاکیں بنائی گئی ہیں۔ جب وہ سامنے آتی ہیں اس کا چہرہ زبردست نور سے ایسے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج، اور جب وہ سامنے آتی ہیں تو ان کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں۔ ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمتگار ہوگی جو اس کے کنارے کو اٹھانے والی ہوگی۔ جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک صالح عورت کو حاصل ہوگا۔ مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیوی ان حوروں کی سردار ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائیے کہ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی خاتون کو جنت کی حوروں پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ جنتی عورتیں بیک وقت 70 جوڑے پہنیں گی جو عمدہ اور نفیس ہوں گے۔ جنتی عورتیں حسن و جمال اور حسن سیرت کے اعتبار سے بے مثال ہوں گی، اور وہ جنت میں عیش کریں گی، اور نیک عورتیں حوروں پر افضل ہوں گی۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔